ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 15واں باب پہلی 8 آیات۔ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ ان کو بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، اشعیا ربانی کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ مقدس پہاڑ پر سے نیچے اترے اور شہر کی دیواروں کے پھاٹکوں میں سے نکلتے ہوئے، قدرون کی وادی میں سے گزرتے ہوئے، اور پھر انگور کے باغوں میں سے ہوتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پر چڑھے۔ جیسے جیسے وہ چلتے جا رہے تھے، یسوع نے انگور کی بیل کی مثال دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ان کے ایمان کا مطلب اور ان کی محبت کا مقصد سمجھایا۔ یسوع نے خدا کو باغبان کے طور پر پیش کیا۔ خدا نے زمین میں ایک نئی ٹہنی گاڑ دی۔ یہ نئی ٹہنی خدا کا بیٹا ہے جو روح سے پیدا ہوا تھا تاکہ وہ حقیقی طاق بنے، جس میں نئی قسم اور نئی قوم بنے جو اچھی اور معقول ہو اور کثرت سے روحانی پھل پیدا کرے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کا دھیان جس مضمون کی طرف مبذول کیا وہ نوع انسان میں پاک روح کے پھل کا تھا، جو بیش بہا اور روحانی اور صاف سے معمور ہوتا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ انسان کی دی ہوئی تعلیم مغالطے میں ڈال سکتی ہے۔ انسان کے اندر ایک درندہ رہتا ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی اسے جگائے تاکہ وہ دوسروں کو کچل دے اور انہیں نگل جائے۔ یسوع نے یہ باتیں اپنی تعلیم کے آغاز میں کہیں کہ صرف یسوع ہی ایسے پھل پیدا کرتا ہے جو خدا کو مقبول ہوتے ہیں۔ یسوع آج کے کلام میں ایک فکرے پر بہت زور دیتا ہے جس پر ہماری نشوونما اور پھل لانا منحصر ہوتا ہے، اور وہ فکرہ ہے قائم رہنا۔ اس فکرے کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ ہم یسوع میں قائم رہتے ہیں اور یسوع ہم میں۔ یسوع میں قائم رہنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ یسوع کی قدرت ہم میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہر چیز کی ابتدا یسوع سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یسوع میں قائم رہنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر ہم یسوع سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کی پر محبت قدرت ہم میں باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی ڈالی خواہ کچھ پل کے لیے ہی کیوں نہ ہو ٹوٹ جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے۔ ایسی مرجھائی ہوئی اور مردہ ڈالی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ یسوع میں قائم رہیں تاکہ اس سے خداوند ہم میں مستقل طور پر کام کرے اور ہماری نشوونما ہو اور ہم پھل پیدا کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ مسیح میں قائم رہنا ہماری اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پاک روح کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود اپنی کوشش سے مسیح میں قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے ہم اس عنایت کے لیے یسوع کا شکر بجا لائیں اور اس سے دعا کریں کہ ہمارا قیام یوں ہی اس میں برقرار رہے اور دوسرے بھی یسوع میں یوں ہی نہ صرف قائم رہیں بلکہ بڑھتے جائیں۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر
Radio Veritas, Asia.